اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حضرات گرامی، کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے اور اللہ دی رحمت اور فضل نال جو اشتہارات تھے علماء کرام دے نام درج نے سارے دے سارے سفر اندر روا دوالے اور تقریباً 10 منٹس دے اندر پہنچنے والے نے۔ بالخصوص حضرت علامہ قاری عصمت اللہ خان صاحب تشریف لے آ چکے نے، چونکہ محترم حافظ خالد صاحب اسٹیج سیکرٹری سن تے انہاں دے انداز کچھ یہ محسوس ہو رہا سی کہ جس طرح پریشان نے یا مبہم جے الفاظ تانوں دس رہے سن کہ علماء آ رہے نے پہنچ رہے نے صبر کرو، تو میں مبہم نہیں دو ٹوک واضح الفاظ کہ حضرت علامہ قاری عصمت اللہ خان صاحب تشریف لے آ چکے نے، توجہ پوری میرے ور رہے۔ میں جڑی آیت پڑھی اس کی روشنی چند گزار ارشاد کرا گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قول ہے کہ جس وقت قرآن اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا کہے، مسلمانوں نو متوجہ ہو جانا چاہیے کیونکہ آواز اللہ دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پکار کس دی ہے؟ اللہ دی۔ سانو فوری طور تے متوجہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک 90 مقامات ایسے نے جتے اللہ پاک نے اے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ فوری طور تے الفاظ سن کے قرآن مسلمان مومن متوجہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اس آئے ان الفاظ تو بعد یا کوئی انتہائی عام حکم رب دے گا یا کسی انتہائی بری چیز تو اللہ منع کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ،
اور اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ اس آیت تو تین چیزاں ثابت ہوندیاں۔ پہلی بات کہ اللہ دی اطاعت ضروری ہے، امر ہے، حکم ہے، واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اور دوسری بات وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول دی اطاعت کرو۔ جس طرح اللہ دی اطاعت لازم ہے ہو بہو اسی طرح رسول دی اطاعت لازم، دوہاں دی اطاعت وچ کوئی فرق نہیں۔ گویا اس طرح سمجھیے کہ رسول دی اطاعت حقیقت وچ اللہ دی اطاعت ہے۔ جس نے رسول دی بات مان لئی وہ کی سمجھے کہ میں کس دی بات مانی ہے؟ اللہ دی، کیونکہ اللہ اور رسول دی بات وچ کوئی فرق نہیں۔ ساڑا اختلاف بات اندر نہیں ہے، ساڑا اختلاف ذات اندر ہے کہ اللہ دی ذات اور نبی دی ذات ایک نہیں، بات دو دی ایک ہے۔ یہ ہے شان پیغمبر دی، مقام پیغمبر دا، اور عقیدہ کیا ہے کہ دو دی ذات ایک نہیں۔ لوگوں نے ذات نو ایک بنایا کہ اللہ نور ہے اور نبی نور من نور اللہ، اللہ دے نور چو ہی پیدا شدہ ہے، یعنی ذات ایک ہو گئی، جنس ایک ہو گئی۔ ساڑا عقیدہ کیا ہے؟ ذات ایک نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ دی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جناب حضرت مولانا محمد اقبال فروخی صاحب ساڑھے تے ظلم نہ کرو، سٹیج تے تشریف لے آؤ، آؤ تشریف لے، سٹیج تو اڈے واسطے سجیا پہ ہے، ویسے بھی اینی حسین بندہ سٹیج تے سونا لگتا ہے، تشریف لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ دی اور رسول دی اطاعت دے اندر کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ قرآن دے الفاظ نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن رسول دی اطاعت کر لئی اس نے حقیقت وچ اللہ دی اطاعت کر لئی۔ دونوں دی بات اندر چونکہ فرق نہیں، اور نبی اللہ دے حکم دے تابع، اور جب بات کو سمجھنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر بول اللہ دی وحی، اللہ دی وحی تو بغیر پیغمبر دا بول ہونٹ ہلدے ہی نہیں۔ آپ خوشی اندر ہون یا غمی، خوشی اندر ہون یا پیار، ہر حال آپ نے اپنی جب مبارک نو دیتے اس طرح انگلی رکھ کے فرمایا اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، میری زبان چو جو جملہ نکلے لکھ لیا کرو۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو سوائے حق دے کچھ بھی نہیں نکلنا۔ پیغمبر دی زبان حق ہے اور اللہ دی وحی ہے، تو نبی دا ہر بول ہر قول اللہ دی وحی، اور پیغمبر دا ہر فعل بھی اللہ دی وحی، قول بھی وحی ہے اور عمل بھی وحی۔ عمل دے وحی ہون تے دلیل کیا ہے؟ پہلے قول دے وحی ہون تے دلیل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر اپنی مرضی نال خواہش نال نہیں بولدا، جو بولدا ہے وہ میری وحی نال بولدا ہے۔ اور فعل وحی ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں وہی کچھ کرنا جو آسمان تو میرے ول وحی آنی۔ پیغمبر دا قول بھی وحی ہے اور پیغمبر دا فعل بھی وحی۔ ایک اگلی بات سمجھنا، جو پیغمبر دی عزت عظمت شان دی انتہا ہے، میرے زیادہ تو زیادہ جو میری زبان چ جملہ نکلے اس کے بارے بات ہو سکتی ہے غلط ہے یا صحیح ہے، یا جو میں عمل کراں وہ دے بارے بات ہو سکتی ہے غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن پیغمبر دی شان عظمت کیا ہے؟ پیغمبر دا ہر بول بھی وہی ہے، پیغمبر دا ہر عمل اور فعل بھی وہی ہے۔ اور اگر پیغمبر دے سامنے کوئی اور شخص کام کر رہے ہوئے، نبی دیکھے اور نبی نہ بولے، نبی دی خاموشی بھی اسی طرح وہی ہے جس طرح پیغمبر دا عمل اللہ دی وہی، پیغمبر دی خاموشی بھی اللہ دی وہی۔ مگر پیغمبر اس مقام سے تشریف فرمان ہے، کوئی شخص کام کر رہے ہے، پیغمبر نے روکیا نہیں، وہ دین ایک شریعت، وہ حجت ہے، وہ سند ہے، وہ حدیث ہے، وہ دین و شریعت بن جائے گا۔ تو کائنات ایک ہی ہستی ہے، زیادہ تو زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے
قول اور فعل دے بارے بات ہوئے گی، امام شافعی دے قول و فعل دے بارے بات ہوئے گی، لیکن میرے محمد دا فعل بھی وہی ہے اور آپ دا قول بھی وہی ہے اور آپ دی خاموشی بھی وہی، آپ دا خاموش رہنا بھی اللہ دی وہی۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، آپ دی عظمت اور شان۔ تو بات نہ شروع اندر سمجھا دیتی ہے کہ اللہ دی ذات اور نبی دی ذات ایک نہیں، بات دو دی ایک، جو ذات ایک مانے مسلمان نہیں، اور جو بات فرق کرے وہ بھی مومن مسلمان نہیں۔ ذات نبی اور اللہ دی یہود و نصارہ نے ایک تسلیم کی تھی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عیسائیہ کیا عیسیٰ بیٹا ہے اللہ، یہودیہ کیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ رب نے فرمایا ظالمو اللہ نو گالی دین دے لم یلد ولم یولد، اللہ دی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو عقیدہ بیک دی اندر پوشیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اللہ دا جز اور حصہ ہے، صرف اس دا تھوڑی جے نام اور ظاہری صورت بدلی۔ پیغمبر نور من نور اللہ کہنا حقیقت دی اندر عقیدہ ہوئی ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، عزیر اللہ دا بیٹا ہے، اور انہوں نے کہ بیٹا نہیں کیا، صرف اتنی بات کہی ہے کہ ہے اللہ وچوں ہی، لیکن بیٹا اسی کہنے واسطے تیار نہیں ہے، اللہ وچوں ہی، اللہ دے نور چوں ہی، اللہ دے حصے چوں ہی، اللہ دا جز ہے، اللہ دا حصہ ہے، اللہ دے نور وچوں ہے، لیکن اسی بیٹا بھی کہنے واسطے تیار نہیں۔ اسی طرح ہے جس طرح بندہ کوئی روح افزا دا اوپر بورڈ لگا دے اور اندر شراب بھر دے، اندر شراب وہی پرانی ہے، لیبل اور نام بدل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب لوگ سود کھان گے نام بدل دیں گے، شراب پین گے نام بدل دیں گے، عقیدہ وہی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ دے طریقے سے چل نکلے گی، حتیٰ کہ جس طرح 2 پاؤں دی جوتیاں آپس میں برابر ہوں یار، اس طرح ہو سکتا ہے کہ دائیں پیر اندر 8 نمبر جوتی آئے تو دوسرے پیر 9 نمبر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی دے دونوں پاؤں برابر ہوں رہے، جس طرح 2 پاؤں اور دونوں جناب جوتیاں برابر نے، آپ فرمائے بہو اسی طرح میری امت یہود و نصارہ دے طریقے سے چل نکلے گی، جو عقیدہ یہود و نصارہ دا سی میری امت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث صحیح البخاری اندر، اور صحیح البخاری دے حدیث یہ عظیم کتاب ہے، پہلے عقیدہ سمجھی اور اپنا دماغ صاف کیجئے۔ صحیح البخاری کوئی عام کتاب نہیں ہے، صحیح البخاری دے بارے امت جمع ہے، کوئی بھی مسلک ہے، اہل الحدیث دیوبند بریلوی تمام مکاتب فکر دا متفقہ مشترکہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن پاک تو بعد سب تو معتبر ترین کتاب اسلام دی اگر کوئی اس اللہ دی زمین تے ہے تو صحیح البخاری۔ پھر میں پوچھنا چاہتا کہ اگر صحیح البخاری اہل حدیث کا عقیدہ ہے، قرآن تو بعد بخاری، دیوبند کا عقیدہ ہے قرآن پاک تو بخاری، جناب قرآن پاک تو بعد بخاری ہے، علماء بریلویہ کا عقیدہ یہ ہوئی ہے، انہوں کا فرمان یہ ہوئی ہے کہ قرآن پاک تو بعد صحیح البخاری ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہنا یہ تو تینوں عقائد دا عقیدہ ہے، تینوں مکاتب فکر دا عقیدہ ہے کہ قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، جدوں سب کی معتبر ترین کتاب امت مسلمہ دی مسلمانہ دی اس زمین تے سب تو بہترین کتاب حدیث پاک دی صحیح البخاری ہے۔ پھر میرے اور تہاڈا فرض بنتا ہے کہ صحیح البخاری خریدیے، صحیح البخاری گھر اندر لائیے، صحیح البخاری پڑھیے، اور تمام مکاتب فکر چوں جو عقیدہ تسی حق دا تم اگر متلاشی ہو کہ یار نماز کس کی درست ہے، عقیدہ کس کا درست ہے، اعمال کس سے درست نے، کیوں جانتے ہو مولویت کول، کیوں جانتے ہو اپنے جناب علماء کول، آئیے بخاری خریدیے، بخاری پڑھیے، جو بخاری بنا دے وہ عقیدہ بنا لیجیے۔ اگر بخاری کہے رفع الیدین سنت ہے پھر قبول کیجیے، اگر بخاری کہے آمیل بالجار سنت ہے پھر قبول کیجیے، اگر صحیح البخاری کہے کہ فاتحہ خلف الامام پڑھنا ضروری ہے پھر قبول کیجیے، اگر بخاری کہے اقاری تکبیر سنت ہے پھر قبول کیجیے، اگر بخاری کہے 8 تراویح سنت ہے پھر قبول کیجیے، اگر بخاری کہے اللہ مباعد پہ نہیں پڑھنا پیغمبر کی سنت ہے
ہے پھر قبول کیجئے. اگر بخاری کہے کہ قومیں دے اندر حمدن کثیرن پڑھنا پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہے پھر قبول کیجئے. اگر بخاری کہے کہ پاؤں اور پاؤں ملانا پیغمبر دا حکم اور سنت ہے پھر قبول کیجئے. اگر بخاری کہے اذان تو بعد درود پڑھنا ضروری ہے پھر قبول کیجئے. اگر قرآن کو جناب صحیح البخاری کہے جناب عقیدہ توحید بیان کرے اگر صحیح البخاری تقلید کا رد کرے پھر قبول کیجئے. اگر صحیح البخاری خبر وعد نو حجت مانے پھر قبول کیجئے. اگر صحیح البخاری اندر جو عقیدہ ہوئے گا وہ حق ہوئے گا. لائیے بخاری پڑھیے بخاری خریدیے بخاری. اللہ ذو الجلال دی قسم ہے اللہ دی زمین تے ایک ہی عقیدہ ایک ہی جماعت ایک ہی نظریہ ایک ہی مسلک حق ہے اہل الحدیث جو صحیح البخاری دی صفحے تے واضح ہے. اگر عقیدہ اہل حدیث دا ایک مسئلہ ایک نظریہ ایک عمل ایسا تسی پیش نہیں کر سکتے جو صحیح البخاری اندر پیغمبر دی حدیث تو ثابت نہ ہوئے اور اہل حدیث بطور عقیدہ بطور عمل اس امت سامنے پیش کردہ ہوئے. یہ تو بخاری اہل حدیث دی ہر عقیدہ ہر عمل دی دلیل پیش کر دیے. پھر میں پوچھنا چاہنا اہل حدیث نہ بوس کیوں اہل حدیث نہ دشمنی کیوں عداوت کیوں. یہ وہی مسلک ہے جو امام بخاری نے امام مسلم نے امام ابو داؤد نے امام نسائی نے امام ابن ماجہ نے امام بخاری نے امام احمد بن حنبل نے امام شافعی نے امام مالک نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس امت کے سامنے پیش کیتا ہے. لائیے احمد بن حنبل رفع دین کرے تو اس نے امام مانے امام شافعی رفع دین کرے پھر تو امام کہے. میں پوچھنا چاہنا شافعی رفع دین کرے انہوں امام کیوں مننا ہے. اگر شافعی رفع دین کرے تو امام کہے اگر مالک رفع دین کرے تو اس نے امام مانے بخاری رفع دین کرے تو اس نے امام مانے اور پیر عبد القادر جیلانی کرے رفع دین تو اس نے اللہ دا ولی بننے. اور اگر میں کرا تو میرے تے اعتراض کیوں. اگر وہی کام میں کرا اگر بخاری کرے تو کہے امام. یا کوئی ہے ایسا شخص اس کائنات کے اندر اس نے منہ مانگا انعام دینے واسطے تیار جہاں دعویٰ کرے کہ بخاری رفع دین نہیں سی کرتا یا امام مسلم نہیں سی کرتا یا احمد بن حنبل نہیں سی کرتا امام شافعی نہیں سی کرتا امام مالک نہیں سی کرتا پھر عبد القادر جیلانی نہیں سی کرتا. اگر سارے کام وہ محدثین کرتے رہے انہوں امام مانے اور اگر میں کرا تو میرے لڑائی کرے جھگڑا کرے کیوں. قصور و جرم اہل الحدیث کا کوئی قصور و جرم. لوگوں آئیے بخاری پڑھیے بخاری کھولیے بخاری کا مطالعہ کیجئے تمام مسالک دے بارے بخاری ذرا کھول کے رکھیے. اللہ ذو الجلال کی قسم ہے اللہ دین واسطے تیرا سینہ کھول دے گا. ذرا بخاری کھولو تو صحیح پڑھو تو صحیح لیکن شرط یہ ہے کہ اوپر ہاتھ رکھ کے نہ پڑھنا ہاتھ چک کے رکھا کھول کے پڑھنا. اس طرح نہ ہوئے اس طرح سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم یہ بھی روایت صحیح البخاری اندر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرمان ہے یہودیوں نے ایک جوڑا لایا گیا مرد عورت کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس جوڑے نے بدکاری کی تھی زنا کی تھی ہاتھ لگاؤ. انہیں سمجھا کہ پیغمبر دے دین کوئی آسانی ہوئے گی ہاتھ تھوڑی ہوئے کہنے لگے ہاتھ لگاؤ. کیڑی ہاتھ لگاؤ گے دونوں شادی شدہ سن اور شریعت کیا ہے کہ انہوں رجم کرتا جائے سنگسار کرتا جائے پتھر مارے جائے ختم کرتا جائے. رسول اللہ علیہ وسلم نے انداز بدلیا فرمایا ٹھیک ہے میرا فیصلہ قبول ہے. کہنے لگے یہودی ضرور ہے لیکن تمہارا فیصلہ قبول ہوئے گا. فرمایا اگر ناراض نہ ہو کہ میں فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق اج نہ کر دیا. انہوں نے علم سی کہ شاید قرآن دی سی کچھ سختی تھوڑی ہوئے گی. آپ نے فرمایا کیا میں تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرا. انہوں نے ذہن سی کہ پیغمبر نے تورات پڑھی نہیں انہوں تورات نہیں پتا ہے. کہنے لگے کر دو. فرمایا تورات اتنی سزا ہے کہ انہوں رجم کیتا جائے پھر لاؤ پتھر مار مار کے انہوں ہلاک کر دو. کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ ساڑھی تورات رجم کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس طرح نہ کرو تھوڑی تورات رجم کی سزا موجود ہے. کہنے لگے ساڑھی کتاب نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تورات لے آؤ. ہجے بھی وہ پکے نے آپ سے پڑھے کوئی نہیں تھی بخار تورات آپ کس طرح پڑھ کے تورات کے بارے میں آپ کے علم میں بات نہیں ہوئے گی. فرمایا لاؤ تورات لے آئے. آپ نے فرمایا فلاں صفحہ کھولو. صفحہ جب ہو بہو کوئی پریشان ہو گئے. فرمایا کھولو تو صحیح. انہیں کھولیا نبی پاک کے سامنے رکھیا. رسول اللہ نے فرمایا پڑھو اتوں بلا ایسا بھی ذرا پڑھو. جو پڑھن لگے جتوں رجم دی آیت سی نا
وہ اس مولوی نے ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ویکھو کوئی نہیں، اتنا ہی 17 بھی چھڑ دیتی ہے، نیچے 17 بھی چھڑ دیتی ہے، مولوی کا انداز دیکھو دین دا سن دا، درمیان اس آیت سے ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا اے اوپر بھی کوئی نہیں، اے دیکھ لو نیچے بھی کوئی نہیں، تے اس لین تے ہاتھ رکھے ہویا۔ صحیح البخاری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس عبداللہ بن سلام جو تورات دا بھی حافظ سی، انجیل دا بھی حافظ سی، پیغمبر دا صحابی سی، نال بیٹھا سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وال ویکھیا، فرمایا عبداللہ تو تے کہہ رہا سے کہ تورات یہ مسئلہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ویکھو تورات اوپر پڑھ لو نیچے پڑھ لو، ہے ہی نہیں، اس سمے تو کوئی نہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا بدبخت ظالم ذرا ہاتھ چک تے صحیح، اے ہاتھ چک، جو ہاتھ چکیا تو تھلے ہاتھ لکھی، صرف اتنا کہہ دو بخاری لے آؤ، مولوی کے سامنے کھولو اور مولوی ہاتھ نہ رکھن دو، اور کہہ دو ہاتھ چک دے ذرا پڑھتے صحیح، 102 صفحہ پڑھا دو، امین بالجہاد کا باب پڑھا دو، اس طرح پڑھا دو، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے۔ آئیے میں جو گزارشات کرنا چاہتا سا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور اللہ دی ذات ایک نہیں، لیکن بات دعا دی ایک، آپ دی بامیت اور یہ ہے کہ پیغمبر دی حدیث، پیغمبر دا قول، پیغمبر دا فعل اللہ دی وحی ہے، اور اس وحی دی اتباع تو بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میرے اور تہاڈے تے لازم اور ضروری ہے، اور آپ کی اطاعت دی حیثیت رو پہچانو۔ بالخصوص میں جو گزارشات کرنا چاہنا وہ نماز کے حوالے نال جو میں نے حکم ہویا ہے کہ نماز کے اندر طریقہ رسول انتہائی ضروری ہے اور فرض۔ اگر کوئی شخص کہندا ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو ہٹ کے ہو جائے گی، اس کی غلط فہمی ہے۔ روایت مشہور ہے نا، پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی، بولو نماز جنت کی چابی، تے چابی پیغمبر نے تو بات سمجھا دیتی ہے، تھوڑی سمجھ نہ آئے تو نبی پاک نے فرمایا نماز جنت کی چابی ہے، تے چابی دا ایک دندہ ٹیڑھا ہو جائے تالا کھل جاتا ہے، ایک دندہ بھی اگر ٹیڑھا ہو جائے ذرا کر کے ویکھو تو صحیح، اپنے مکان دے گھر دی چابی، مکان دے جو تالا ہے وہ چابی ذرا ایک دندہ ٹیڑھا کر کے من تالا کھول کے دکھاؤ۔ اگر نماز جنت کی چابی ہے پھر وہ ہر دندہ درست ہونا ضروری لازم ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت صحیح البخاری تحریر فرمان ہے، ایک بندہ آیا اس نے مسجد نماز پڑھی، حذیفہ بن یمان نے ویکھیا تے بلایا، فرمایا جی آج نماز پڑھی ہو، یہ نماز پڑھنا کتنا عرصہ ہو گئی؟ کہنے لگے 40 سال ہو گئے، بڑھا ہو گیا، یہ نماز پڑھ دیا۔ فرمایا اگر تیری موت اس نماز سے آ گئی، تیری موت دین محمد سے نہیں ہوئے گی، تیری نماز پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ایک اور روایت سنی، یہ روایت بھی صحیح البخاری اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ مسجد نبی اندر تشریف فرمان آیا، جماعتوں کی طرح گیا، اس نے آ کے نماز ایک نکر پڑھی، نماز پڑھ کے نبی پاک کو لایا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ وہ پھر گیا نماز پڑھی، دوسری باری نماز پڑھ کے آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، تو نماز کو نہیں پڑھی۔ تیسری باری پھر پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، تو نماز کو نہیں پڑھی۔ وہ آندا یا رسول اللہ میں 3 باری تے پڑھی ہے، تسی فرما دے میں پڑھی کوئی نہیں۔ فرمایا تیری نماز میں محمد کے طریقے کے مطابق نہیں۔ لوگوں جس کی نماز طریقہ رسول کے مطابق نہیں، اس کو کہہ دینے حرج نہیں کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی۔ بعض لوگوں کی غلط فہمی پتہ کی آندے ہیں، اور جی اہل یوسف سوائے انہاں مسئلے تو چیز آندی کوئی نہیں، کیوں بھائی برف الیدین اونچی آمین ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس یہ جوڑ کے لوگ مسیطے لے آنے، اے اگو جناب تھوڑی نماز کو نہیں، تھوڑی نماز کو نہیں، لوگ مسیطے تے آن دو۔ یاد رکھو رب نو مسیطے آنا قبول نہیں، نہ رب نو سجدہ قبول ہے، نہ رب تیرے سجدے دا محتاج ہے، نہ رکوع دا محتاج ہے۔ رب نو جس جڑی چیز مطلوب و مقصود ہے وہ پیغمبر دی اطاعت و اتباع، رب محتاج ہے تیرے سجدے دا نہیں۔ ہزاروں سجدے تیرے واسطے باعث جہنم بن جان گے اگر
اگر تیرے سجدے ہوتے پیغمبر دی مور نہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی کما امرا جڑا نماز پڑھے اویں جویں میں پڑھی ہے 2 رکعت اللہ اس زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے. ایک شرط ہے کہ اویں پڑھے جویں میں من صلی کما امرا جس طرح میں پڑھی اس طرح پڑھے کہ اللہ اس دے جہنم دی آگ نو حرام کر دے گا, اللہ اس دے گناہ سارے معاف کر دے گا. اور جڑی نماز طریقہ رسول دے مطابق ہی نہیں اس دی نماز نہیں, اور پیغمبر دے طریقے تو نماز ہٹ جائے سمجھو کوئی نماز قبول نہیں. عجیب بات کہنے لگے ایک بزرگ سن, انہاں جناب رات نو 1000 نفل پڑھتے سن, 1000 نفل. ہوں رات دے گھنٹے گنو پھر منٹ بناؤ پھر 1000 رکعت ذرا تقسیم ضرب کرو گا تو پتا چلے کہ اس بزرگ دی رفتار کی نہیں تیز ہے. 1000 نفل رات نو ایک پاؤں تے کھڑے ہو کے 1000 نفل 3 ختم رات نو. یہ کیا ہے؟ دین ہے؟ دین نہیں. جڑا کہے میں رات نو 3 ختم کر لے اس نے دین تے عمل نہیں کیتا. جڑا رہ گئے رات میں 2000 رکعتاں پڑھ لیا انہیں دین تے عمل نہیں کیتا. دین تے عمل اس نے کیتا ہے. جڑا عشاء دی نماز جماعت نال پڑھے اور پھر فجر دی نماز اٹھ کے جماعت نال پڑھے رات نو سنت کے مطابق سو جائے اور صبح تک اللہ دے ہاں اجر و ثواب دے ہاں. لحاظ اسی طرح ہے جس طرح ساری رات اللہ دے سامنے قیامت کھڑا رہے. اللہ نو ایسی نماز مطلوب نہیں ہے جو سنت رسول دے مطابق نہ ہوئے. ایک 1000 فلاں بزرگ نفل پڑھتا ہے. میں عجیب پریشان ساگل ایک روایت پڑھ کہ حضرت ایک امام دے بارے بات مشہور ہے کہ انہاں 40 سال نماز پڑھی عشاء دے وضو نال فجر دی. عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی. کیا معنی کہ 40 سال رات نو بزرگ سوئے نہیں. 40 سال اس بزرگ نے اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کیتے, گھر نہیں گیا, نہ سویا نہ حقوق ادا کیتے. یہ دین ہے, یہ شریعت. اتنا بھی سوچیا نہیں کہ بزرگ دی یہ عزت ہے یا بزرگ دی توہین. جناب 40 سال عشاء دے وضو فجر دی نماز پڑھی ہے اور یہ تو تیرا بزرگ ہے اور جدا میں کلمہ پڑھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد رب کی آندا ہے فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ من قس منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات نو اتنا جاگیا نہ کرو, سو بھی جایا کرو, آرام بھی فرما لیا کرو. تواڈے وجود دے اوتے تواڈے وجود دا بھی تواڈے تے حق ہے. رات نو سو بھی جایا کرو, عبادت بھی کر لیا کرو. کتنی؟ فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. فرمایا تھوڑا رات نو قیام کر لیا کرو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 3 بندے آئے, حدیث صحیح البخاری اندر ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ پاک اندر دروازہ کھٹکھٹایا. اما جی کو پوچھا حضور موجود نہیں؟ فرمایا نہیں. اچھا اما جی حضور تے موجود نہیں, نبی پاک ہر رات نو کس طرح عبادت کرنا دسو تے صحیح. انہاں دسی عبادت دی کیفیت. ایک صحابی پیغمبر دروازے تے کھڑے ہو کے کہنے لگا اللہ دی قسم ہے میں شادی کرنی نہیں, میں نکاح نہیں کرنا. کیوں؟ کہ میں نہ نکاح ہوئے گا, نہ اولاد ہوئے گی, نہ بچے ہوں گے, نہ کمانا پوے گا. زیادہ تو زیادہ دین دی خدمت کروں گا اور مسجد دے اندر پیغمبر کو دین سکھاں گا, پڑھاں گا, نماز پڑھاں گا. دوجا بندہ قسم چکدا ہے آندا میں جناب ساری زندگی رات نو سونا نہیں, ساری رات عبادت کراں گا. تیجا بندہ آندا ہے میں روزانہ ہی روزہ رکھنا ہے, کدے بھی روزہ کھولنا نہیں, روزانہ ہی کدے روزہ چھوڑنا نہیں, روزانہ ہی روزہ ہوئے گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی, آپ تشریف لے آئے. اما جی آدھے محبوب جی ایویں تواڈے 3 سیاپی آئے, انہیں اے گلاں کیتیاں نے. میرے محبوب نے جگہ مسجد نبی اندر تیناں نو بلا لیا. فرمایا میرے پیارے ہو تسی اے گلاں کردے رہے ہو؟ جی محبوب جی. فرمایا تسی میرے تو اگاں ودنا چاہندے ہو, میں رات نو سوندا بھی ہاں, میں رات نو عبادت بھی کرنا وا, میں روزہ بھی رکھنا وا, کدے روزہ چھوڑ بھی دیندا وا, کدے نفلی روزہ کدے میں نہیں بھی رکھدا. فرمایا میں نکاح بھی کیتے نے, تسی کون ہوئے میرے تو اگے ودن والے؟ تساں قرآن نہیں پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اور پیارے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ لوگوں اس عمل دی کوئی حیثیت نہیں، اس سجدے دی کوئی حیثیت نہیں، اس رکوع دی کوئی حیثیت نہیں، اس نماز دی کوئی حیثیت نہیں، اس روزے دی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس حج دا کوئی اہمیت نہیں۔ جس حج نماز دے ہوتے، جس عمل دے ہوتے میرے پیارے ابھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت والی مور نہیں۔ اللہ ویندا ہے نبی دی اتباع ویندا ہے، اللہ ویندا ہے نبی دی اطاعت ویندا ہے۔ نبی دی اتباع اندر اللہ نمازاں قبول کردا ہے، نبی دی اتباع اندر اللہ سارے اعمال قبول کردا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ لیکن جدو تسی کہو گے نا کہ نبی دی اتباع کرو، نبی دی اطاعت کرو، اور تواڈے پنڈاں بستیاں بندے کہن گے اچھا پھر تسی وہی ہو نا جڑے امام من کوئی نہیں مانتے۔ امام بڑے بڑے گزرے تو نا تسی کوئی نہیں مانتے۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا تسی امام من نہیں مانتے، میں کیا مانتے ہیں؟ یعنی کس طرح؟ میں کہا بالکل اسی طرح، یعنی پھر بھی کس طرح؟ میں کہا جی تسی مانتے ہو، یعنی اسی کیویں مانتے ہاں؟ میں کہا امام شافعی امام سی، یعنی جی۔ میں کہا امام مالک، یعنی وہ بھی امام ہے۔ میں کہا احمد بن حنبل، کہنے لگا وہ بھی امام ہے۔ میں کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی وہ بھی امام نے۔ میں کہنا چواں نو کیویں مندے ہو تسی ذرا منن دا طریقہ دسو۔ کہنے لگا اسی تقلید کردے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی، تے میں کہ باقی تینن مندے ہو؟ یعنی جی۔ میں کہ کیویں؟ یعنی تقلید تو بغیر۔ میں کہ دا مطلب ہے تقلید تو بغیر منیا تے جا سکدا، تقلید تو بغیر بھی منیا تے۔ امام شافعی تقلید تو بغیر تو مانے کہ تیرے مننے فرق نہ آئے، احمد بن حنبل نو تقلید تو بغیر مانے تیرے مننے فرق نہ آئے، تو امام مالک نو بغیر تقلید تو منے تیرے مننے فرق نہ آئے، جے میں چوتھے امام ابو حنیفہ نو بغیر تقلید تو مننا تے میرے مننے فرق کیوں آندا ہے؟ آخر تو ہی تے تنہاں دی تقلید نہیں کردا، انہاں نو مندا بھی ہے۔ وہ فرمولا مینوں بھی دسو نا کہ جڑا تقلید تو بغیر منیا جا سکدا ہے، جویں تو شافعی نو مننا ہے، جویں تو مالک نو مننا ہے، جویں تو احمد بن حنبل نو مننا ہے، او میں امام ابو حنیفہ نو مننا۔ مندا چواں نو اطاعت صرف پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنا، اور کسے دی نہیں کردا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ لوگو اطاعت پیغمبر دی ہوئے گی، منیا سارے محبت سارے نال۔ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجمعین سارا محبت تے پیار ہوئے گا، لیکن اتباع اور اطاعت ہوئے گی تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی۔ آؤ جو میں مسئلہ سمجھانا چاہنا، لوگوں نماز دی اندر طریقہ رسول ضروری ہے۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہوندی ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اور آپ دے کول حضرت علامہ عصمت اللہ ملتانی ساکت نعرہ تکبیر۔ پہلے نام پکا لینا سی۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے کول تشریف لے آئے اور آپ دے پاس آ کے 20 دن قیام کیتا، اور 20 دن پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھدے رہے، اور 20 دن کنیاں نمازاں ہوندیاں نے؟ 100 نمازاں نا، 100 نمازاں پیغمبر دے پیچھے پڑھیاں۔ 20 دنوں تو بعد عرض کرتے ہیں محبوب جی اجازت دو میں اپنی بستی علاقے اندر جانا چاہنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تنوں اجازت ہے۔ اجازت ملی تے کہنے لگا محبوب جی کو جاندے واری نصیحت بھی کر دو۔ میرے محبوب دی نصیحت تے غور کرنا۔ آپ نے فرمایا مالک بن حویرث جی محبوب جی، فرمایا میری نصیحت تے عمل کریں، خیال کریں۔ محبوب جی کیڑی نصیحت ہے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایویں پڑھی جویں میں محمد نو پڑھدے ہویا ویکھ کے جا رہے ہیں۔ 20 دن میرے کول رہے ہیں،
تو وطر بھی پڑھدیاں ویکھیا تو فرض بھی پڑھدیاں ویکھیا تو نفل بھی پڑھدیاں مینوں ویکھیا تو نماز دے ثواب دی حیات کیفیت نوں دیکھیا لہذا جویں میں نماز مینوں پڑھدیاں ویکھی آئی ایویں جا کے نماز پڑھی لوگوں پھر تہاڈا حق نہیں بندا میرا تہاڈا حق بندا ہے کہ مالک بن حویرث کو پوچھیے پیغمبر نوں تساں کیویں ویکھی آئے محبوب نے جو فرمایا سلو کما رایتمونی اصلی نماز ایویں پڑھی مالک جویں مینوں پڑھدیاں نوں ویکھ کے جا رہے ہیں ہن مالک بن حویرث کو پوچھو اے مالک تساں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نوں نماز کیویں پڑھدیاں ویکھی ہے اٹھائیے صحیح البخاری حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کر لگے ہم آپ رفع الیدین کر دے رکوع تے جان لگے رفع الیدین کر دے رکوع تو سر اٹھان لگے رفع الیدین کر دے اور فرما کر دے لوگوں اے جڑا رفع الیدین میں کر رہا ہوں اے میں کنوں ویکھیا سلو کما رایتمونی اصلی میں ایویں پیغمبر نماز دی اندر رفع الیدین کردیاں ویکھی ہے اور میں پیغمبر نوں ویکھیا نہیں اور تساں ویکھیا نہیں تسی کیوں آندے پیغمبر رفع الیدین نہیں کیتا انہاں کول پوچھو جنہاں نبی نوں ویکھی آئے مالک بن حویرث نے ویکھی ہے کہ وہ فرماتے نے میں پیغمبر نوں ویکھی ہے آپ نماز رفع الیدین کردے نے لہذا اوویں عمل کرو جویں مالک بن حویرث نماز پڑھی ہے اوویں نماز پڑھو جویں مالک بن حویرث نے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں نماز پڑھدیاں ویکھی ہے یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث پاک صحیح البخاری اندر ہے وہ بھی فرماندے ہیں رأیت رسول اللہ میں انہا کل رسول اللہ نو ویکھیا نماز شروع کر لگے ہم رکوع تے جان لگے ہم رکوع تو سر اٹھان لگے ہم آپ پیغمبر رفع الیدین فرمایا کر دے سن اور تسا میں ویکھیا نہیں جنہاں پیغمبر نماز پڑھدیاں ویکھی ہے کیوں نہیں انہاں کول پوچھ دے نماز دا طریقہ سکھ دے اے ویکھ عبداللہ بن عمر فرماندے صحیح البخاری پہلی جلد صفحہ 102 تے حدیث موجود ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں رسول اللہ نوں ویکھی ہے نماز رفع الیدین کردے نے لوگوں سمجھیا چاہنا جس بھی جڑا مکتبہ فکر دا کوئی بندہ اس مجلس اندر بیٹھا ہے سنیے حدیث رفع الیدین کیوں کردا ہے ساری مجبوری تے غور کیجئے اسی نماز اندر کیوں رفع الیدین کرنے لڑدے کیوں جھگڑدے کیوں اختلاف کیوں کردے انتشار کیوں پاندے ہو نبی سنت نال پیار کرو نبی دی ادا نال پیار کرو نبی دے فعل نال پیار کرو کوئی ہے ایسا دنیا اندر بندہ جڑا دعویٰ کرے رفع الیدین پیغمبر دی سنت نہیں پھر میں پوچھنا چاہنا جدو سنت ہے پھر کیوں نہیں جے عمل کر دیں آئیے عبداللہ بن عمر فرماندے ہیں رسول اللہ نے رفع الیدین کیتا ہے میں ایک عورت نو صحابی نال ملاقات کراواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی زبان تے اللہ نے حق جاری کر دیتا ہے جنہاں نو ویکھ کے شیطان کا راستہ چھوڑ دیندا ہے جنہاں دی زبان تے اللہ نے حق جاری کیتا ہے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہر امت ایک بندہ الہامی ہوندا ہے جدے دل وچ اللہ کوئی الہام کردا رہندا ہے میری امت دے اندر اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق دے عمل سنیے نسب و رایا پہلی جلد دے اندر صفحہ 416 تے حدیث موجود ہے حضرت عمر فاروق مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے ایویں لوگ بیٹھے ہیں فرمایا لوگوں میرے ول توجہ کرو میں تو نماز پڑھ کے وکھاواں کیڑی نماز او نماز جڑی رسول اللہ نے سانو پڑھائی ہے اور جڑی نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے سنو عمر فاروق رضی اللہ تعالی ماننے والو عمر دا نام لینے والو عمر نال پیار کرنے والو سنو عمر فاروق دی نماز کیسی ہے دو رکعت نماز پڑھی لوگ ویکھی جا رہے ہیں اے صحابہ دے اجتماع اندر اپنے سیاساتیاں دے اجتماع اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے نماز دو رکعت پڑھ کے سمجھا رہے ہیں لوگ اے نماز دے رسول اللہ دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نماز پڑھی نماز شروع کر لگا رفع الیدین فرمایا رکوع گئے رفع الیدین فرمایا رکوع تو سر اٹھایا رفع الیدین فرمایا عمر فاروق نے دسیا میرے پیغمبر دی اے نماز اے وہی پیغمبر نماز پڑھی ہے میں تے او صحابی نال ملاقات کراواں میرے تواڈے محبوب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد تی اندر اور ابن ماجہ دی پہلی جلد تی اندر اور کتاب الصلاۃ جدر حدیث پاک موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پیغمبر دے پیچھے فردی نماز پڑھی میرا نبی نماز شروع کرن لگے رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے اور دو رکعت پڑھ کے اٹھ دے تے پیغمبر رفع الیدین کر دے اور میرا علی بھی کہندے نے یہ پیغمبر دی سنت ہے آئیے ایک اور صحابی نال ملاقات کراواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ. ابو داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نماز شروع کر دیا رکوع تے جاندے تے سر اٹھان دے رفع الیدین فرماندے سن. ابو ہریرہ تو علاوہ میں اقادہ جناب اکو مجلس کے اندر 11 صحابہ تینوں میں وکھاواں. ابو داؤد کے اندر حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی فرماندے نے 10 صحابہ موجود نے. 11ویں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگو میرے ول توجہ کرو میں تنوں نماز پڑھاواں جڑی رسول اللہ نماز نو پڑھاندے سن. ابو حمید ساعدی کھڑے ہو گئے 10 صحابہ بیٹھے نے وہ ویکھی جا رہے نے. ابو حمید نماز پڑھی جا رہے ہیں. نماز شروع کیتی ہے رفع الیدین فرمایا ہے. رکوع تے گیا نے رفع الیدین فرمایا ہے. سر اٹھایا تے رفع الیدین کیتا ہے. 2 رکعت پڑھیا نے تے رفع الیدین کیتا ہے. پھر سلام پھیریا تے لوگاں نے ویکھیا 10 صحابہ کہن لگے اے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سچ کیا ہے اے ہوئی نماز ہے جویں اساں محمد رسول اللہ نو ویکھیا. او 11 صحابہ گواہی دیندے نے میں تیری گواہی مننا یا صاحب عدالت لوگاں دی گواہی مننا تیری گواہی مننا یا صحابہ دی گواہی مننا تیری گواہی مننا یا جنتیاں دی گواہی مننا تیری گواہی مننا تے یا صحابہ کرام دی جنہاں دے بارے رب آندا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں انہاں تے راضی ہو چکا اور میرے تے راضی ہو چکے ہیں. اور جنہاں دا جنت جانا یقینی ہے جنہاں دی نمازاں دا قبول ہونا یقینی ہے جنہاں دی ہجرت قبول ہونا یقینی ہے جنہاں دا ایمان اللہ نے قبول کیتا ہے جنہاں دی نماز اللہ نے قبول فرمائی ہے جنہاں دا ایمان نو معیار بنایا ہے جنہاں دے عمل نو معیار بنایا ہے. فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا لوگوں اوے ایمان لے آؤ جویں محمد صحابہ ایمان لے آئے نے. یہ 11 صحابہ کہندے نے کہ نبی نے رفع الیدین کیتا ہے. میں پوچھنا چاہنا تو کیوں نہیں کردا؟ آج ہجے یقینی آیا میں ایک صحابی دی تیری ملاقات کراواں. سنن الکبریٰ للبیہقی اندر دوسری جلد اندر 73 تے حدیث موجود ہے. صحابی بھی ایسا جس جیسا صحابی بھی کوئی نہیں. ایسی ہستی و شخصیت پیان نبیاں تو بعد ایہو جہا پیارا بندہ دنیا چ آیا بھی کوئی نہیں. یا انبیاء نے یا انبیاء تو بعد اے ہستی و شخصیت ہے میرے توڑے محبوب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اٹھائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل آپ دا طریقہ سنن. حضرت عبداللہ بن زبیر نواس صدیق اکبر دا اے رفع الیدین نال نماز پڑھ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھی نا تے رفع الیدین کیتا. عبداللہ بن زبیر نے اپنے نانا جی نو پوچھیا اے میرے نانا جی اے میرے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑے نماز دی اندر تسی رفع الیدین کر رہے ہو اے کیوں پہ کر دے ہو؟ حضرت صدیق اکبر دے الفاظ سنو اور لوگوں کہنے والوں نبی پاک نے آخری نماز کیتا ہے یا نہیں؟ میں پوچھنا چاہنا آخری نماز نبی نال پڑھی کنے نہ سیدنا علی تے پیچھے نے دیگر صحابہ پیچھے نے. آخری نماز پیغمبر دے نال مصلی تے نال مل کے پڑھی ہے تے ابو بکر نے پڑھی ہے. ابو بکر جے کردا ہے پھر مننا ہوئے گا میرا محمد آخری نماز اندر بھی کردا ہے. جے صدیق چھوڑ دیندا ہے پھر من لے کے پیغمبر نے چھوڑ دیتا ہوئے گا. آئیے صدیق دا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے. صدیق دا جناب روایت سنیے. آپ فرماتے ہیں اے میرے نواسے اے عبداللہ بن زبیر اے میرے نواسے دو تے سن لے اے جڑا نماز دی اندر میں رفع الیدین کیتا ہے اے میں کیوں کر رہا ہاں؟ صلیت خلف رسول اللہ میں اللہ دے رسول دے پیچھے نماز پڑھی میرا نبی میں رفع الیدین کردا سی تا میں کر رہا ہاں. لوگوں ہی میں محبت دا پیغام دینا چاہنا جے رفع الیدین میرے نبی نے چھوڑ دیتا ہوں نا اللہ دی قسم میرا ابو بکر نہ کردا. جے نبی نے چھوڑ دیتا ہوں نا میرے عمر فاروق نہ کر دے حضرت علی نہ کر دے حضرت ابو ہریرہ نہ کر دے جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری نہ کر دے ابو حمید سعدی نہ کر دے 10 صحابہ گواہی نہ دیں جے نبی پاک نے چھوڑ دیتا ہوں نا اگر صحابہ نے چھوڑ دیتا ہوں نا تابعین نہ کر دے یہ تابعین تے چھوڑ دیتا ہوں نا تبا تابعین نہ کر دے یہ تبا تابعین نے چھوڑ دیتا ہوں نا. لوگوں اگے امام احمد بن حنبل شافعی تے مالک نہ کر دے اگر انہاں چھوڑ دیتا ہوں نا امام بخاری مسلم ابو داؤد نہ کر دے جے انہاں چھوڑ دیتا ہوں نا لوگوں پیر عبدالقادر جیلانی نہ کر دے جے پیر بھی کر دے نے امام بھی کر دے نے محدث بھی کر دے نے صحابہ بھی کر دے نے پیغمبر بھی کر دے رہے نے. پھر من لو گیا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لوگوں اپنی نماز نو برباد نہ کرو. نماز پڑھو تے محمدی پڑھیا کرو نماز پڑھو تے پیغمبر دے طریقے دے مطابق پڑھیا کرو. سیکھو پڑھو نماز دی کتاباں اٹھائیے نماز جناب نماز پیغمبر اٹھائیے پیغمبر دی نماز اٹھائیے
सलात नबी अगर पढ़ना चाहते हो, अगर थोड़ी ख्वाहिशो तमन्ना है कि मैं पैगंबर जैसी नमाज पढ़ा, फिर बुखारी खोलिए पढ़िए, उस बुखारी अंदर रफ़ीदैन नजर आएगा, ऊंची आमीन नजर आएगी, फातिहा खल्फुल इमाम नजर आएगी, और पाँव नाल पाँव मिलाना, दीगर मसाइल इम्तियाजी वाली हदीस से मसाइल ने जिन्हों के बारे लड़ते हो झगड़ते हो, लड़ो नहीं झगड़ो नहीं, इख्तिलाफ इंतशार ना फैलाओ, आओ कुरान पढ़ो, पैगंबर दी हदीस पढ़ो, बुखारी का मुतालिया करो, सहाबा दी सीरत पढ़ो। उठाइए इमाम बुखारी दी किताब जुदे रफ़ीदैन, उहदे इमाम बुखारी फरमाते ने कि नबी दा एक भी सहाबी ऐसा नहीं जिहदे कोल रफ़ीदैन ना करना साबित होए। मुहम्मद हर सहाबी रफ़ीदैन करदा है, अगर सहाबा इकराम भी करते रहे फिर सुन्नत को अपनाइए, इस सुन्नत नाल प्यार कीजिए, ये सुन्नत अहले हदीस की पहचान है, ये सुन्नत अहले हदीस का तारुफ है, ये सुन्नत मुवाहिदीन की पहचान है। इस तरह समझिए, जाइए सफर के अंदर एक मस्जिद तुसी दाखिल हो नमाज पढ़ने वास्ते, तुसी चाहते हो इमाम मेरा ऐसा होए जेड़ा तौहीद वाला होए। हुण मैं पूछना चाहना कि वे पता चलेगा इमाम तौहीद वाला है कि वे चले पता चलेगा मुवाहिद है जदों रफ़ीदैन करेगा। ए रफ़ीदैन सिर्फ अहले हदीस की ही अलामत नहीं बल्कि रफ़ीदैन अकीदा तौहीद की अलामत है, रफ़ीदैन अहले हक की अलामत है, रफ़ीदैन अहले हदीस का शियार और पहचान है और इम्तियाजी निशान है। और दुनिया वेख के वे जिन्हें फैसला कर दिए जो हदीस हाथ चुकता है दूरों पता चलता है कि नमाज पढ़ने वाला ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुत्तबे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला है और मुवाहिद तौहीद परस्त शक शुबा तो जिन्हें शिरक दे मुशरिक दूं, मुशरिक और काफिर जिन्हें मुशरिक और मुवाहिद दे दरमियान हद फासिल ए रफ़ीदैन दी ए हैसियत है कि दूरों पता चलता है कि बंदा नमाज पढ़ने वाला कि आप जो मुवाहिद है या नहीं। ए अहले हदीस ना रफ़ीदैन नाल नाल तौहीद की भी गवाही है, सुन्नत की भी गवाही है, हदीस का शियार है। अल्लाह को दुआ अल्लाह ताला पैगंबर की सुन्नत अमल की तौफीक बख्शे और आप की सुन्नत नाल प्यार नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाह आमीन।